رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز. پچھلی کلاسز میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پارٹ کو ڈسکس کیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی وفات کے بعد الگ الگ دیگر قبائل سے جو کہ عرب کے الگ الگ قبائل تھے ان کے پاس جا کر کے نصرت طلب کرتے ہیں، ان سے ایک پولیٹیکل اسائلم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن کی جائے جس سے وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا دین ہے اس کو وہاں پر اسٹیبلش کر سکیں اور پھر وہاں سے دین جو ہے آگے بڑھ سکے عرب کے سارے معاشروں میں اور عرب کے پورے جتنے بھی معاشرے ہیں اور پرشیا اور روم سب کو فتح کر لے. تو وہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی اور اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے 2 کلاسز میں الاسراء والمعراج کا جو واقعہ تھا وہ ڈسکس کیا تھا بہت ڈیٹیل میں. جتنی بھی پاسبل اوتھینٹک ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور ڈسکس کی تھی. دیکھیے اس ایونٹ میں یہ ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو چاچا کی وفات تھی ان کی چاچا کی وفات سے جو ہجرت تک کا واقعہ ہے اس میں کچھ اتنی بڑی بڑی ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایونٹس ہو رہے تھے کہ اس میں 2 ایونٹس جو ہیں وہ اوور شیڈو ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے اور میں بھی اس کو ڈسکس کرنا رہ گیا تھا تو میں انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ وہ سیرت کا پارٹ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلا ایونٹ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی جو کہ ان کی شادی ہوئی ہے حضرت سعودہ بنت زمعہ سے. اور حضرت سعودہ بنت زمعہ جو تھیں وہ پہلے جو ان کی شادی ہوئی تھی ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام تھا السکران ابن عمرو. یہ السکران ابن عمرو جو ہیں یہ ایک بہت ہی جلیل و قدر صحابی ہیں، ان کے بھائی تھے، یعنی کہ ابھی تک تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، فتح مکہ کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں. ان کا نام ہے سہیل ابن عمرو اور سہیل ابن عمرو جن کو خطیب و قریش بھی کہا جاتا تھا، بولنے کی ان کی جو اسکل تھیں وہ بہت زبردست تھیں. تو ان کے بھائی تھے یہ السکران ابن عمرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شروعاتی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا دونوں نے، ہسبینڈ وائف نے. اور جب رسول اللہ نے ہجرت کا آپشن دیا تھا کہ جو لوگ حبشہ جانا چاہتے ہیں ہجرت کر کر کے وہ جا سکتے ہیں، تو اس میں یہ دونوں ہجرت کر کر چلے گئے تھے. جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ان کے جو شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی ہے، راستے میں وفات ہو جاتی ہے تو یہ بیوہ ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے جاتی ہیں. اور پھر جو پورا وہ ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر بہت لمبی کلاس ہو جائے گی تو اس کو یہاں ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری شادی ہے وہ حضرت سعودہ بنت زمعہ سے ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب ان کا نکاح کب ہوا اس کے اوپر 2 اوپینین ہیں. جو موسٹ کامن اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ رمضان 10ویں ہجری جو 10واں سال تھا دعوت کا اسی کے رمضان کے مہینے میں ان کا نکاح ہوا ہے. یہ موسٹ کامن اوپینین ہے جس مہینے میں رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. تو یہ موسٹ کامن ہے. لیکن ایک اور اوپینین ہمیں ملتا ہے جو کہ لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ زیادہ صحیح ہو، کیونکہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیوی ان کا انتقال ہوا تھا تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ اسی مہینے میں، کیونکہ کچھ تو وقت لگا ہوگا ان سے نکاح کا پیغام جانے آنے میں. اور اس میں وہ ہے ذوالحجہ دعوت کا 10واں سال. وہ جو دوسرا اوپینین ہے وہ کہتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی. اب جو دوسرا ایونٹ ہے اسی کا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح، یعنی کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے رسول اللہ کا نکاح. اور یہ دونوں ہی جو نکاح ہوئے ہیں ان کا دونوں کا پیغام لے کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گئی تھیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہمیں ملتا ہے کہ بالکل کلیئرلی ان کے، اب دیکھیے شادی کو لے کر کے ان کی ایج کو بہت زیادہ بڑی کنٹروورسی بنایا جاتا ہے کہ ان کی ایج کتنی تھی، 6 تھی یا 16 تھی یا 9 تھی یا 19 تھی. تو اس کنٹروورسی میں ہم نہیں جاتے ہیں. یہ ایک مطلب یہ اس کو میں کلاسیکل کنٹروورسی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ یہ لگ بھگ 1200 سال تک یہ کبھی امت میں اختلاف کی بھی چیز تھی ہی نہیں اور اس چیز پر کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں. پوری امت کا آج تک اس پہ 1200-1300 سال تک کا اجماع تھا جس میں کسی نے کہا ہی نہیں یونانیمسلی. 1-2 لوگوں نے اگر کہا ہوگا تو وہ اجماع میں نہیں آتا ہے. کسی بھی بڑے جلیل و قدر صحابی کی یا کسی جلیل و قدر علماء اکرام کی ہمیں اس پر کوئی رائے نہیں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کی ایج کو لے کر کے جو ان کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہوا ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی حدیث سے ہمیں کلیئرلی ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اس میں وہ کلیئرلی کہتی ہیں کہ جب ان کی نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وقت ان کی عمر تھی 6 سال اور پھر 2 سال 3 سال بعد یہ جو نکاح کنزیمیشن ہوتا ہے اس کا رخصتی ہوتی ہے ان کی، وہ ہوئی جب ان کی عمر 9 سال کی تھی. کلیئر کٹ بالکل یہ ان کی حدیث ہے کہ وہ بتا رہے ہیں.
اب اس میں دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ان کا نکاح ہوا تھا. نکاح کی ڈیٹ کیا تھی؟ شوال 11واں، جو دعوت کا 11واں سال تھا اس کے شوال کے مہینے میں ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تھا. اور پھر جب ہجرت کر آئے، ہجرت کرنے کے بعد جو پہلی ہجری ہے یعنی کہ شوال کے مہینے میں، پہلی ہجری میں ہی شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کی رخصتی ہو گئی تھی اور رسول اللہ کے ساتھ آ کر رہنے لگی تھی وہ. تو اچھا یہ جو ان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا پہلے سے جو ایک رشتہ لگا ہوا تھا، انگیجمنٹ ان کی ہوئی تھی، کیونکہ مکہ کے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارا ایک یہ بھی کلچر ملتا تھا کہ وہاں پر پہلے سے ہی جو بچپن میں رشتہ پکا کر دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں تمہارا رشتہ جوڑتے ہیں اور ہماری بیٹی کو ہم تمہارے بیٹے کے اس میں رشتے میں دیتے ہیں. انگیجمنٹ ہو جایا کرتی تھی اس طریقے سے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ ایک بہت ہی بڑی پرسنالٹی، فیمس پرسنالٹی کے بیٹے سے ہوئی تھی. اس پرسنالٹی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں اب تک، کیونکہ میں ان کے بارے میں کافی ڈسکس کر چکا ہوں. اور وہ پرسنالٹی ہے مطعم ابن عدی. مطعم بن عدی جو ہیں ان کے جو بیٹے تھے جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم سے ان کا جو انگیجمنٹ ہوئی تھی. لیکن کیونکہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ لگ گئے اور ان کے دین پر ہی تھے، تو مطعم بن عدی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو مطعم بن عدی کو یہ چیز برداشت نہیں، انہوں نے رشتہ جو تھا خود ہی ختم کر دیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے تھے کہ کس طریقے سے یہ رشتہ ختم ہوگا، تو مطعم بن عدی اور ان کی بیوی جو ہیں وہ خود ہی ختم کر دیتی ہیں اس رشتے کو. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتا ہے. دعوت کی 11ویں سال میں شوال کے مہینے میں ان کا نکاح ہوا ہے، اور جو ہجرت کا پہلا سال تھا اس کے شوال کے مہینے میں ان کی رخصتی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب دیکھیں یہ چیز میں پہلے بھی سیرت میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصرت طلب کرنے جایا کرتے تھے، ان کے جو چاچا تھے ابو طالب کے انتقال کے بعد، دعوت کے 10ویں سال کے بعد، تو وہ جب نصرت طلب کرنے جایا کرتے تو انہیں کہیں پر بھی ایسا موقع پتہ چلا کرتا تھا کہ عرب کے جو بڑے قبائل ہیں وہ کسی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی میلہ لگا ہوا کرے ہو یا کسی اور جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، نصرت طلب کرنے کے لیے. اور اس چیز کے لیے جو بیسٹ پلیس تھی، جو بیسٹ جگہ تھی، وہ تھی مینا کا میدان. کیونکہ جب حج کا موقع ہوا کرتا تھا، سارے جو عرب کے الگ الگ دیگر قبائل ہیں وہ وہاں پر آیا کرتے تھے حج کے لیے، اور مینا کے میدان میں خیمے لگا کرتے تھے ان کے، وہاں جمع ہوا کرتے تھے. اب دعوت کے 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے گروپ سے جو کہ یثرب کا ایک گروپ تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بنا کسی کنڈیشن کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بنا کنڈیشن کا انکنڈیشنل نصرت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو وہ گروپ کون سا تھا؟ دیکھیے اگر ہم یثرب کے بارے میں دیکھیں، یثرب مدینہ جو ہے، مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو مدینہ کہا جائے گا. جو منافقین تھے وہ یثرب کہا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے کہا کہ آپ مدینہ کہا کریں اسے. تو مدینہ کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب تھا. لیکن اگر ہم مدینہ کے یثرب کے قبائلی اسٹرکچر کو دیکھیں، جو ٹرائبل اسٹرکچر تھا وہاں کا، کس طریقے سے وہاں پر ٹرائبز جو تھے، قبیلے جو تھے وہاں پر رہا کرتے تھے، اس میں ہم اگر دیکھیں تو وہاں پر مینلی 2 گروپس رہا کرتے تھے. مینلی اگر ہم دیکھیں تو ایک عرب گروپ تھا اور ایک نان عرب گروپ تھا. عرب گروپ جو تھے وہ وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے، لوکل لوگ تھے، وہ رہا کرتے تھے، ان کے الگ الگ قبیلے تھے. اور جو نان عربس تھے وہ تھے جیوز، یہودی جو تھے، یہودی قبیلے بھی وہاں رہا کرتے تھے. اب دیکھیے مدینہ اور خیبر، تھوڑا اوپر جائیں گے اگر میپ میں، سیریا سے پہلے پڑتا ہے یہ، تو خیبر، یہ 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں پر یہودی رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایریا ایسا نہیں تھا جہاں پر اتنی کثرت میں یہودی رہا کرتے ہوں. تو یہ دونوں جگہوں پر رہا کرتے تھے. اور اس کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ کیوں یہاں رہا کرتے تھے، کیوں یہاں آئے، تو بہت زیادہ اسکالرس کی رائے یہی ہے کہ کیونکہ ان کے یہاں پروفیسی تھی، ان کے یہاں ایک بھوشیہ وانی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ بتایا گیا تھا کہ آخری جو نبی ہوگا وہ ادھر کے ہی علاقے میں آئے گا، ادھر کے ہی ایریا میں آئے گا. تو یہ لوگ یہاں پر آ کے رہا کرتے تھے. اور پھر رومن امپائر جو تھی، رومنز جو تھے، وہ جو تھے رومی، ان کے یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آفیشیل ریلیجن جو تھا ان کا، اسٹیٹ ریلیجن جو تھا وہ کرسچینٹی تھا. تو وہ پرسیکیوٹ کیا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے. تو یہ وہاں سے بچ کر بھی کچھ بھاگ کر کے آئے تھے یہاں، اور کچھ خیبر میں رک گئے تھے، خیبر میں رہتے تھے، اور کچھ مدینہ میں رہا کرتے تھے آ کر کے. اب جو یہاں کے جو عرب کے جو قبائل تھے، اس میں مینلی 2 قبیلے تھے بڑے بڑے. اگر 2 کیٹیگرائزیشن کیے جائیں تو ایک اوس کا اور ایک خزرج کا، ایک اوس اور ایک خزرج. اب ان کے اندر بھی سب ٹرائبز آتی ہیں ان دونوں قبیلوں کے اندر. تو ان دونوں قبیلوں کے اندر اگر دیکھے جائیں تو اگر پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خزرج کا جو قبیلہ تھا وہ زیادہ بڑا قبیلہ تھا، لارج قبیلہ تھا، اور اس کے اندر ٹرائبز بھی زیادہ تھیں. اور اگر پاپولیشن کے اعتبار سے ہی دیکھیں تو اوس کا جو قبیلہ تھا وہ کم تھا، اس کی پاپولیشن کم تھی. خزرج میں اگر میں بتاؤں تو اور الگ الگ جو قبیلے آتے ہیں جو مشہور ہیں، بنو عوف، بنو حارث، بنو سعدہ. بنو سعدہ تو بہت مشہور ہے، آگے جا کر کے ایک قصہ بھی آئے گا. ثقیفہ بنی سعدہ کا جو قصہ آتا ہے، ثقیفہ بنی سعدہ جو ہے وہ انہی قبیلے والوں کا تھا. وہ جو جگہ جہاں پر بیٹھا کرتے تھے ثقیفہ کہتے ہیں، جہاں پر بیٹھے جاتا تھا. اور
سعدہ جو بنو سعدہ کا قبیلہ تھا، بنو سعدہ قبیلے والوں کا تھا، اس لیے اس کو ثقیفہ بنی سعدہ کہا جاتا تھا۔ اور ثقیفہ بنی سعدہ سے ہی بنو سعدہ سے ہی آتے ہیں جو یہ قبیلہ ہے سعد بن عبادہ، جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے گا ڈسکس کریں گے آگے کی کلاسز میں۔ اور بنو جشم اور بنو نجار، بنو نجار جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں آتے ہیں۔ جو ان کی دادی پردادی جو ہوا کرتی تھی، ان کے جو قبیلہ تھا وہ بنو نجار کا ہی، کیونکہ شروعاتی کلاسز میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں بتایا تھا۔ جب جو ہشام تھے وہ جا کر کے رہے تھے اور انہوں نے وہاں نکاح کیا تھا، تو وہاں کا ہی آتا ہے۔ تو بنو نجار جو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہیں۔ اور بنو عمر، جو اگر ہم اوس کی بات کریں تو اوس میں مینلی دو بڑے قبیلے آتے ہیں، ایک آتا ہے بنو عمر اور دوسرا آتا ہے بنو نبیت۔ اور بھی بہت سارے قبیلے ہیں، خیر ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو یہاں پر جو جوز، یہاں پر جو یہودی رہا کرتے تھے، ان کے جو قبیلے تھے وہ 3 قبیلوں میں ڈیوائیڈڈ تھے مینلی، اور تینوں ہی بڑے قبیلے تھے۔ اور ایک جو قبیلہ تھا بنو نذیر کا، ایک تھا بنو قینقاع اور ایک تھا بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے، ان کا جو الائنس زیادہ رہا کرتا تھا، ان کی جو دوستی یاری زیادہ رہا کرتی تھی وہ اوس سے زیادہ رہا کرتی تھی۔ اوس کے جو قبیلے والے ہیں ان سے زیادہ ان کی دوستی رہا کرتی تھی، بنو نذیر کی اور بنو قریظہ کی۔ اور جو بنو قینقاع ہے، بنو قینقاع کی جو زیادہ الائنس رہا کرتا تھا یا دوستی رہا کرتی تھی وہ خزرج کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اب یہ چیز یہاں پر تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے، آپ رکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر کے سیرت میں وہ آئے گی کہ کس کا الائنس کس کے ساتھ تھا، تو اس کو پریفرنس زیادہ ملا کرتی تھی اس قبیلے والے سے جس کا ان کے ساتھ الائنس تھا۔ تو انشاءاللہ اس سیرت میں آگے جا کر کے آ جائے گا، ڈسکس کر لیں گے ہم۔ اب دیکھیں دعوت کے 10ویں سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں نصرت طلب کرنے کے لیے الگ الگ دیگر قبیلوں سے مل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کے ساتھ میں ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 6 لوگوں کا یہ گروپ ہوتا ہے، اور وہ گروپ جو تھا یثرب کا ایک گروپ تھا، یثرب کے لوگوں کا، مدینہ کے۔ تو وہ لوگ جو تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو۔ اب دیکھیے ایک کویشچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے قبیلوں کے پاس جا رہے تھے اور ان کے سامنے دین کی اپنی دعوت رکھ رہے تھے اور ان سے نصرت طلب کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے نے انہوں نے دعوت ایکسیپٹ کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، کیوں انہوں نے اتنی جلدی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا؟ دیکھیے اس کے پیچھے کچھ کافی سارے ریزن ہیں، لیکن 2-3 ریزن کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کا دعوت قبول کرنا جو تھا بہت ایزیلی انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا تھا کہ بس جیسے انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی اور انہوں نے فوراً ہی ایکسیپٹ کر لی رسول اللہ کی دعوت کو۔ دیکھیے اس کا سب سے بڑا جو سب سے مین ریزن ایک بتایا جاتا ہے علماء کرام کے ذریعے، وہ ہے کہ وہاں پر جو مدینہ کے جو قبائل تھے، جو یہ اوس اور خزرج تھے، آپس میں ہمیشہ لڑا کرتے تھے اور ان کے بیچ میں جنگ بہت زیادہ رہا کرتی تھی۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ملاقات ہو رہی ہے ان سے، اس سے 1-2 سال پہلے ہی ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا حرب بواس۔ حرب بواس کے نام سے جانا جاتا ہے، دا بیٹل آف دا بواس۔ اور اس میں کیا ہوا کہ ان کے یہاں بہت انٹینس بیٹل تھی، یہ بہت خطرناک یہ لڑائی ہوئی ہے، اور اس میں جو لڑائی ہوئی اس میں بہت سارے لوگ ان کے یہاں قتل ہو گئے، اور زیادہ تر جو ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے، دونوں قبیلوں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ قتل ہو گئے۔ اور جب لیڈرز قتل ہو گئے تو دیکھیے جب نوجوان نسل جو ہوتی ہے، ایک جو یوتھ ہوتا ہے، جو ینگر جنریشن ہوتی ہے، جب وہ یہ سب کچھ دیکھتی ہے نا کہ ہمارے یہاں ہم ہمیشہ سے یہاں پر جنگوں میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، وار میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس سے ہمارے لوگوں کا نقصان ہی ہوا ہے۔ جو بڑے لوگ تھے ان کے اندر یہ ایک جاہلی تصورات تھے کہ اس نے ہمارے قبیلے والے کو مارا تو ہم بھی اس کے قبیلے والوں کو ماریں گے، جا کر کے جنگ میں ہی رہیں گے ہمیشہ۔ تو اس سے کچھ ہو نہیں رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ صرف اور صرف نقصان ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آنے والی جو ہماری جو جنریشن ہے، جو کہ نئی جنریشن آئے گی، اس کو اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے جو چیز ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، نفرت ایک دوسرے سے اور جنگ ہر وقت کے ایک دوسرے سے ہو رہی ہے۔ تو وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ گئے۔ کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا ہسٹری میں، ان کی مدینہ کی ہسٹری میں، کہ یہ جو خزرج اور اوس ہیں ایک ساتھ میں مل کر کے رہے ہوں۔ تو ایک طریقے سے آپ کہہ لیجیے کہ اسلام جو ہے ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بن کر کے آیا، کہ سب سے پہلے اسلام جو تھا اس نے ان دونوں کو ہی، جو یہ قبیلے تھے، ان دونوں کو اکٹھا کیا۔ اب آپ دیکھیں اسلام کا جو یہ نا بڑی خوبصورت چیز ہے، مکہ کے بھی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے کرٹیکلی اس کو انالائز کریں گے تو کتنا خطرناک، کتنا بدترین معاشرہ تھا۔ جو ٹرائبلزم تھا ان کے یہاں اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو مارنے قتل کرنے کے لیے ہمیشہ راضی رہا کرتے تھے۔ ایک قبیلے والے نے مارا تو دوسرے قبیلے والے کو جا کر کے مارے گا، بدلہ لے گا، چاہے بھلے ہی 10-20 سال بعد اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن وہ بدلہ لیتے تھے۔ تو یہ نفرتیں، یہ ٹرائبلزم جو تھا ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اسلام نے آ کر کے جو ان کے نفوس کو پاک کیا، اور اسلام نے کہا ہے
کہ تم ایک امت ہو، آپس میں مسلمان سارے ایک امت ہیں، اور مسلمان جو ہے ایک امت ہے۔ امت کیا ہوتی ہے؟ ایک جسم کی مانند ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بالکل مطلب متفق علیہ حدیث ہے یہ، کہ ایک امت جو ہے ایک جسم کی مانند ہوتی ہے، جیسے کہ ایک جسم کا جو حصہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورے جسم کے پوری باڈی وہ فیل کرتی ہے اس کو۔ یعنی کہ مثلاً اس میں اگزامپل بھی رسول اللہ دیتے ہیں کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں کوئی زخم لگ جائے، تکلیف ہو جائے، تو اس کی تکلیف جو ہے وہ رات بھر آنکھ کو محسوس ہوتی ہے، اور اس کو نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے اس کو اس چیز کی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے، اور بتانے کا انداز بھی کتنا زبردست ہے رسول اللہ کا، کہ سب سے مطلب فردیسٹ پارٹ ہے، آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے دور ہے پیر کا جو انگوٹھا ہے، لیکن اتنا دور ہونے کے بعد بھی اس کی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے آنکھ کو، اور وہ رات بھر سوتی نہیں ہے، بے چین رہتی ہے۔ تو یہی چیز جو یہ کانسیپٹ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا وہاں کے معاشرے میں، حالانکہ ہے تو یہ اسلام کا ہی کانسیپٹ اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ان تک جو عرب کا معاشرہ تھا ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ تو اس کانسیپٹ نے پورا ریولیوشنائز کر کے رکھ دیا اس معاشرے کو، اور ان کے اندر جو محبت آئی، اور پھر بہت ساری اگر اسلام کی اگر ہم دیگر ٹیچنگز کو دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ان چیزوں نے بانڈ بنایا ہے۔ جیسے کہ ایک بہت کامن ٹیچنگ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ایک اور اسلام کی ٹیچنگ ملتی ہے، حدیث ملتی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی تم مطلب چغلی مت کرو، اس کی باتوں مطلب غیبت مت کرو، اس کا غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو یہ چیزیں جو ایمفیسائز کرتی ہیں اس چیز کی طرف کہ ایک ایسے معاشرہ بنے ایک جن کی بانڈنگ بہت اچھی ہو، جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیچنگز دی تھیں، جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں، تو اس نے پورے معاشرے کو ریولیوشنائز کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں بھی یہی ہوا، پھر جہاں جہاں اسلام گیا، جہاں جہاں اسلام پھیلتا رہا، وہاں پر جو ایک بانڈنگ ہوا کرتی تھی وہ کبھی کسی ایریا کے بیس پر، کسی لینگویج کے بیس پر، کسی کلر کے بیس پر نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ دین کے بیس پر ہوا کرتی تھی۔ اگر مسلمان ہیں تو ان کو بہت زیادہ محبت ہوا کرتی تھی، اور وہ پھر اگر کچھ ایسی بات ہو جائے، ناگوار بات ہو جائے، تو اس کو نظر انداز کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہمیں اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو وہ اس معاشرے کو پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریولیوشنائز کر کے رکھا تھا۔ اب یہ جو تھا حرب بعث جو ہوا ہے، حرب بعث ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دعوت جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملاقات ہوئی ہے جس سال میں، اس سے 1-2 سال پہلے ہی ہوا ہوگا۔ تو اس میں جتنے بڑے بڑے ان کے لیڈرز تھے وہ سارے جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، صرف ان کا ایک بڑا لیڈر بچا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس کا نام آپ سب لوگوں نے پتہ ہوگا، سب لوگ جانتے ہوں گے، اس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے، یہ ایک لوتا لیڈر بچا تھا جو کہ اپنی پریویس جنریشن میں سے ایک ہی بچا تھا سمجھ لیجیے۔ تو یہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہوتا وہاں کا آنے والے کچھ سالوں میں، کیونکہ لوگوں نے سوچا تھا کہ اب ہم اس کو اپنا لیڈر بنا لیں گے کیونکہ ایک ہی بڑا شخص بچا ہے، اور یہ بھی خود اینٹیسپیٹ کر رہا تھا اس چیز کو کہ اب لوگ جو ہیں مجھے اپنا لیڈر بنا لیں گے، دونوں ٹرائبس کو میں دیکھا کروں گا، دونوں ٹرائبس کا انڈسپیوٹڈ لیڈر ہوں گا۔ لیکن اس وقت میں کرنا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ دین پہنچتا ہے مدینہ تک، تو پھر وہاں تو کوئی اس چیز کی پریفرنس رہتی نہیں ہے اسلام میں کہ کون بڑا ہے، کون پہلے سے ہے، کون ہمارا قریبی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اسلام ریپلیس کر دیتا ہے تقوی سے۔ جو جتنا تقوی والا ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اندر متقی ہوگا، اتنی اللہ کے یہاں اس کی ویلیو ہوگی، اتنی لوگوں میں اس کی ویلیو ہوگی۔ تو یہ چیز جو تھی اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تھا شروعات میں اس نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کا جو ریلیجن ہے یہاں پر زیادہ دن ٹک نہیں پائے گا اور ختم ہو جائے گا، تو اس نے منافقت دکھائی۔ منافقت کیا تھی؟ دکھانے سے اس نے اوپری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے دل میں کبھی بھی اسلام کے لیے محبت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اسی لیے اس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اسی نے منافقت کی شروعات کی ہے۔ اب دیکھیے مطلب کرنا ایسا ہے قسمت کا کہ یہ جو ہے منافقوں کا سردار ہے، لیکن اسی کا ایک بیٹا تھا عبداللہ کے نام سے ہیں وہ، عبداللہ ابن ابی، وہ بہت ہی متقی صحابی ہیں، جلیل القدر صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاسٹ تک ریکویسٹ کرتے رہتے جب اس کی موت بھی ہوئی تھی عبداللہ ابن ابی کی، کہ یا رسول اللہ آپ میرے والد کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اور انہی کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، جنازے کی نماز بھی پڑھائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی دی تھی ان کو کہ اس کے کفن ہو، تاکہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر دے۔ لیکن حضرت عمر جو تھے ان کا اسٹانس یہ تھا کہ نہیں، عبداللہ ابن ابی جو کہ کھلا ہوا منافقوں کا سردار ہے، اس کی آپ کو نماز نہیں پڑھانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ ان کے بیٹے کی محبت میں، کیونکہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے وہ رسول اللہ، اور پھر رسول اللہ کو رحمۃ للعالمین بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو معاف کرنا ہو تو معاف کر دیا کرتے تھے رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ ایک بار کیا 70 مرتبہ بھی اگر ان کی دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ منافقین جو ہیں بہت بدترین مطلب عمل کرتے ہیں کہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہیں مسلمان،
لیکن اندر سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اندر سے اسلام کا نفرت کرتے ہیں وہ. تو یہ خیر پورا واقعہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس وجہ سے کبر میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ میں تو یہاں کا بادشاہ بننے والا تھا، میں تو یہاں کا ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر بننے والا تھا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے میری لیڈرشپ جو تھی نلیفائی کر دی، ختم کر دی. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ تو بڑا ریزن تھا کہ حرب بعاث جو ہوا تھا اس میں جو ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ ختم ہو گئے تھے سارے. اس کے علاوہ ایک اور ریزن یہ بھی بتایا جاتا ہے علماء اکرام کے ذریعے کہ مدینہ میں ایسا نہیں تھا کہ مدینہ میں اب تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں تھی، مدینہ میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی. مینلی دو لوگوں کے بارے میں اوتھینٹکلی ہمیں ملتا ہے، جو روایتیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ ہیں پہلے جو ہیں وہ ہیں سوید بن صامت، یہ خزرج قبیلے سے تھے، جو مدینہ کا خزرج قبیلہ تھا. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک بار جب مدینہ گئے تھے حج کے لیے، تو میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ابو جہل اور ابو لہب تھے وہ پرسنلی ایک ایک کیمپ میں جا کر کے ان لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کہہ لیجیے ایک کیمپیننگ کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ایک یہاں پر شخص ہے جو پاگل ہے، جو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر جادو کا سایہ ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے ایک نئے دین کی بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سب بتوں کو توڑ دو، خراب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خالی ایک ہی ہے. تو یہ مطلب ان کے خلاف ڈیفیم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے تھے. حالانکہ یہ اگر ہم دیکھیں بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہی کام کیا کرتے تھے، ایک طریقے سے ڈسگائز طریقے سے. ان کو بھی نہیں پتہ تھا، کیونکہ کچھ لوگ بہت سارے ہمیں ملتے ہیں کہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ کبھی جانتے بھی نہیں تھے رسول اللہ کو، لیکن وہ پھر یہ سننے کے بعد ضرور جایا کرتے تھے ان سے ملنے، کہ ہم دیکھیں تو یہ کون شخص ہے اور کیا دعوت ہے. ٹھیک یہی کیس ہوتا ہے سوید بن صامت کے ساتھ. سوید بن صامت جو ہیں اپنے یہاں خزرج کا جو قبیلہ تھا بہت ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے، بہت بڑی پرسنالٹی تھے، اور وہ بہت بڑے شاعر تھے وہاں کے، بہت اچھے، اور مطلب ان کو ایلوکوینٹ شاعر کہا جاتا ہے. بہت اچھا شعر لکھا کرتے تھے وہ، اور وہاں کے اچھے خزرج کے قبیلے سے بھی تھے، بڑا قبیلہ تھا یہ. تو ان کے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو الکامل کہا کرتے تھے، اور اپنے جو ان کے اخلاق تھے اخلاق میں بھی بہت اچھے تھے، تو الکامل ان کو کہا جاتا تھا، دا پرفیکٹ. تو وہ جو تھے جب وہ آتے ہیں وہاں پر تو ان کے سامنے جب یہ دعوت پہنچتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ابو جہل اور ابو لہب کہ فلاں شخص ہے اس کے پاس مت جانا، وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے، شاعری سناتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دل میں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ میں جو ہوں میں اتنی زبردست شاعری لکھتا ہوں، تو مجھ سے زیادہ اچھی شاعری لکھنے والا کون آ گیا، جا کر کے دیکھا جائے، اس کی شاعری کو سنا جائے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو شاعری سناتے ہو تم سے اچھی شاعری تو میرے پاس بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس، کیا بہترین ہے دکھاؤ. تو وہ شاعری پڑھ کر کے سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے. اب دیکھیں وہ جو شاعری تھی عربک میں، اس کو تو ڈسکس کرنے کا یہاں پر کوئی پوائنٹ بنتا نہیں، لیکن علماء اکرام کی یہی رائے ہے، زیادہ تر علماء اکرام کی یہی رائے ملتی ہے کہ وہ جو شاعری لکھا کرتے تھے کچھ الگ ہی انداز کی شاعری ہوا کرتی تھی، اور بہت خوبصورت شاعری ہوا کرتی تھی، اچھی شاعری ہوا کرتی تھی. تو وہ جب سناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شاعری کی تعریف کرتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا کلام جو ہے اچھا ہے، بہتر کلام ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو وہ جو سوید بن صامت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ کلام سناؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کو سناتے ہیں. قرآن ان کے لیے سننا ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقع بات ہے، جو قرآن جو اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ جو اپنے پینیکل پر لوگ ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے. تو اس وقت میں جو معاشرے میں سب سے زیادہ پینیکل پر چیز تھی وہ تھی شاعری. تو وہ جب اس کو چیلنج کرتی ہے، اس کا انداز ایسا تھا قرآن کا، تو جو سوید بن صامت ہوتے ہیں وہ فوراً سے پہچان جاتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. تو یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی عام شاعری نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جادو ہے، کیونکہ اپنی پیک پر تھے وہ اس شعر و شاعری کی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں اور زیادہ پوچھتے ہیں. رسول اللہ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہیں. تو یہ جو تھے پھر واپس جب جاتے ہیں تو اپنے لوگوں میں بتاتے ہیں اس کے بارے میں. حالانکہ دعوت اس طریقے سے نہیں دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا کہ آپ جا کر کے انوائٹ کریے لوگوں کو. لیکن وہ جب پریکٹس کرتے تھے اپنا ریلیجن تو لوگوں تک بات پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اپنا دین جو ہے چینج کر لیا، انہوں نے کوئی اور دین کر لیا. تو لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ اسلام بھی کوئی ریلیجن آیا ہے جس کو سوید بن صامت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب جو دوسرے شخص تھے اس میں جن کے بارے میں نے بتایا کہ 2 شخص تھے، تو جو دوسرے شخص کے بارے میں ہمیں ملتا ہوا ایاس ابن معاد. یہ جو تھے یثرب کے اوس جو قبیلہ ہے اس قبیلے سے بلانگ کرتے تھے. اور یہ اوس والے جو تھے، یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ حرب بغاث ہوئی تھی، حرب بغاث کے لیے جب ان کے یہاں بہت زیادہ جنگ ہو گئی تھی تو سپورٹ لینے کے لیے یہ اوس والے مکہ آئے تھے مدینہ سے، تاکہ یہاں قریش سے کچھ الائنس ہو سکے، کچھ جو قبیلے والے ہیں ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ساتھ جنگ میں ان کی مدد کریں. کیونکہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا جو قبیلہ تھا وہ چھوٹا تھا. تو مین پاور کے لیے ایک طریقے سے آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ الائنس کر لیے اور ہماری مدد کریے آ کر کے اس جنگ میں. تو خیر قریش والے جو ہے منع کر دیتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں ان کو الائنس، کچھ ہوتا نہیں ہے.
اس وقت میں جب وہ جمع ہوتے ہیں، آئے ہوئے ہوتے ہیں مدینہ مکہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس ڈیلیگیشن سے کہ یہ کس وجہ سے آئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی وجہ سے ہم الائنس لینے کے لیے آئے ہیں یہاں پر قریش کے لوگوں سے، کسی بھی قبیلے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم لینے آئے ہو، جو تم سیکھ کر رہے ہو، اس سے زیادہ بہترین چیز ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں، یہ جو الائنس تم لینے آئے ہو جنگ کے خلاف، اس سے بہترین، اس سے بڑی چیز میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے بتاتا ہے مجھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن بھی پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ تو اس میں جب وہ دعوت سنتے ہیں بہت میسمرائزنگ ہوتی ہے، لوگوں کے لیے بہت موونگ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ایاس بن معاذ، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایاس بن معاذ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت جو ہے بہت بہترین دعوت ہے، اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جو ہم لینے آئے تھے، جو چیز ہم سیکھ کر رہے تھے، جو ہم لینے آئے تھے، یعنی کہ الائنس لینے کے لیے آئے تھے، اس سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے، یہ جو دعوت ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس میں خیر ہے۔ تو جو ان کے یہاں کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایاس جو تھے اس وقت نوجوان تھے، 20-22 سال کی، 25 سال کی لگ بھگ ان کی عمر ہوگی اس وقت وہاں پر۔ تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے ان کے یہاں تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، وہ ان کی طرف مٹی، اس میں سے ایک شخص ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے، اشریق نام تھا شاید اس کا، وہ اٹھا کر کے ان کی طرف مٹی پھینکتا ہے ان کے چہرے کی طرف، اور کہتا ہے کہ برباد ہو جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، اور ہم جو ہے الائنس لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے یہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور تم یہاں پر یہ چیزیں، اس چیز کو بات کر رہے ہو کرنے کی۔ تو یہ واقعہ جو تھا یہ رپورٹ ہوتا ہے، اور یہ پھر لوگ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، حالانکہ کوئی الائنس نہیں مل پاتا ہے انہیں قریش کی طرف سے، اور یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک رپورٹ ہمیں بعد میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ پوچھتے ہیں ان کے لوگوں سے ان کے بارے میں، تو ان کے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تب تک وفات ہو جاتی ہے، کچھ دن بعد ہی، کچھ مہینے بعد ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے ان کے قبیلے کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے اسلام پر ہوئی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور اس وقت نہیں کہا تھا، لیکن بعد میں ان کے قبیلے والوں کو انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو یہ دو لوگ جو تھے مینلی، ان کی ہمیں رپورٹس ملتی ہیں کہ مدینہ میں بھی اسلام پہنچ چکا تھا، ایسا نہیں تھا اسلام پہنچا نہیں تھا، اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، لوگ جانتے تھے اسلام کے بارے میں۔ اور ایک جو تیسرا سب سے بڑا ریزن بتایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو مدینہ والے تھے وہ یہود کے ساتھ رہا کرتے تھے، جیوز کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور جیوز جو ہیں ہمیشہ ایروگینٹلی ان کو چیلنج کیا کرتے تھے، اگر کوئی بھی بات ہو جایا کرتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اب تو دبے جا رہے ہیں، اب تو تمہاری بات سن لے رہے ہیں، لیکن کچھ وقت کی بات ہے، اور اب بھی بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، اب جو ہے ہمارا جو آخری نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے وہ آنے والا ہے، اور ہم جب وہ آئے گا تو ہم تمہیں سب کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہاں سے نکالیں گے تمہیں سب کو۔ مدینہ میں بھی کہا کرتے تھے یہ بات، اور اگر کبھی بزنس کے لیے مکہ آیا کرتے تھے تو وہاں پر بھی وہ کئی لوگوں کو اس طریقے سے چیلنج کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو مدینہ والے جو تھے، مدینہ والوں نے تو ہمیشہ یہ بات سن رکھی تھی ان کے منہ سے، اور وہ کتاب کو بھی جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، وہ وحی کو بھی جانتے تھے کہ وحی کیا ہوتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ وحی لے کر کے آتا ہے۔ یہ سارے کانسیپٹس جو تھے ان کے کلیئر تھے، ان کو پتہ تھا اس چیز کے بارے میں، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کوئی آنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعوت سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی اور یہ ساری چیزیں بتائیں، تو یہ کانسیپٹس ان کے پہلے سے کلیئر تھے، اور ان کو لگ ہی رہا تھا، ان کو پتہ تھا اس چیز کے بارے میں کہ کوئی نبی آنے والا ہے، تو انہوں نے فوراً ہی ان کی دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یعنی کہ جو یہود کا ایروگنس تھا ایک طریقے سے، وہ ان کے لیے ہدایت کی وہ بنا، ذریعہ بنا۔ ایروگنس کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے ہم، اس کے بعد ہمارا ہی ایک جو ڈومیننس ہوگا، ہماری پورے میں جو آپ کہہ لیجیے کہ سلطنت چلے گی، پاور ہماری ہوگی، ہمارے پاس پاور آ جائے گی۔ تو وہ چیز جو تھی ان کے لیے کام کر گئی، انہوں نے ہمیشہ سے سن رکھا تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز ہو سکتی، ہونے والی ہے، تو جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سنا تو وہ ریڈیلی ایکسیپٹ ہوگا اس چیز کو۔ پچھلے بھی دو ریزن ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کیونکہ ینگر جنریشنز تھی، وہ جنگوں سے ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے تھے، اور ساتھ میں ان کو یہ چیز بھی دکھی کہ ہاں یہود کہتے تو ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی ہیں، تو ان کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ کچھ ریزنز تھے، بڑے ریزنز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ ہموار کی، آسان کی، انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ہم پیچھے جاتے ہیں اپنے واقعے پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے 10ویں سال میں منی کے میدان میں ایسے ٹہل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس دعوت دینے کے لیے، نصرت طلب کرنے کے لیے، تو ایک 6 لوگوں کا ایک گروپ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ عقبہ کی پہاڑی کے پاس ہوتا ہے۔ عقبہ کا جو آپ دیکھیں گے جہاں پر جمرات ہیں، آج بھی وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر عقبہ کی پہاڑی ہے، وہاں پر وہ لوگ ملتے ہیں، ان کا کیمپنگ وہاں ہوتی ہے۔ بہت بڑی ایریا نہیں تھا، وہ چھوٹا ایریا تھا اس وقت، وہاں پر وہ لوگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں کے ہیں۔ اس دن رسول اللہ کے ساتھ نہ تو ابو بکر ہوتے ہیں، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔
تو رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں خزرج سے بلانگ کرتے ہیں۔ اب یہ جو 6 کے 6 لوگ تھے وہ خزرج کے تھے، بنو خزرج کے۔ تو یہ لوگ جو تھے بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم خزرج کے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون خزرج کون؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم مدینہ کا یثرب کے۔ تو اچھا، رسول اللہ کہتے ہیں کہ یثرب کے مدینہ کے تم قبیلے کے لوگ ہیں۔ وہ وہاں مدینہ میں تو یہودی قبائل بھی رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ، مطلب رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم محمد کہہ کر ہی بلاتے تھے، وہ پہلی ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں وہاں پر تو یہودی قبائل بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پھر انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں دعوت کو رکھنے کے لیے، کیونکہ یہود جو ہیں اہل کتاب تھے، ان کے یہاں ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کانسیپٹ سنا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب دین کی دعوت رکھتے ہیں تو وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں رسول اللہ کی دعوت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت ہمیں حق لگ رہی ہے، ٹھیک لگ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں لیکن ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ کی جو دعوت ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم واپس اپنے مدینہ جائیں گے، اور مدینہ جانے کے بعد جو وہاں کے لوگ ہیں ہمارے، اور جو قبیلے کے لوگ ہیں، ایک اوس بھی ایک قبیلہ ہے ہمارے یہاں، ہم ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں، اور اگر وہ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے اسلام میں، اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے، وہ انٹرسٹڈ ہوئے، تو انشاءاللہ ہم اگلے سال آئیں گے آپ سے، پھر ڈسکشن کریں گے اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہترین چیز ہے، کیونکہ اس وقت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی بڑی چیز ایونٹ بن جائے گی، یعنی کہ رسول اللہ کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بڑے قبیلوں کے پاس جا رہے تھے، ان سے نصرت طلب کر رہے تھے۔ یہ اب کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی کھیت میں جو مالی ہوتا ہے وہ اپنے الگ الگ بیج ڈالتا ہے، اس کو امید یہ نہیں پتہ ہوتی کہ یہ پرٹیکولرلی جگہ سے اتنی زیادہ نکلے گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کہیں سے بھی نکل آئے۔ تو ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کر رہے تھے، الگ الگ جگہوں پر بیج لگا رہے تھے اسلام کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی جو امید تھی وہ مدینہ سے نکل آتا ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب جو ہے ہجرت کرنے کے لیے ایسی جگہ پر جو بہت گرینری جہاں پر فصل ہے کافی لگی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ طائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا تھا کہ وہ مدینہ نکلا، مدینہ جانا تھا۔ اب یہ جو 6 لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے بات کریں گے، اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ، پھر ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ جو 6 لوگ ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سارے کے سارے جو تھے خزرج کے ہی قبیلے سے تھے۔ پہلے جو ہیں اوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور جابر ابن عبداللہ کا نام تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ۔ اور جو چھٹے تھے، ان کے لیے تو ایک اسپیشل کلاس ہونا چاہیے ان کے اوپر، اسد ابن زرارہ۔ اسد ابن زرارہ جو ہیں، مطلب آپ کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے کہ مدینہ میں آپ سمجھ لیجیے اسلام پہنچا ہے، ان کی بہت بڑی محنت ہے، کیونکہ یہ جو ہیں پھر جا کر کے بات کرتے ہیں، الگ الگ قبیلوں والوں سے بات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں انہیں۔ اسد ابن زرارہ تو یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، کتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے اس میں، مدینہ میں اسلام کو پھیلنے کے لیے، اسلام کی راہ ہموار کرنے کے لیے۔ اسد ابن زرارہ جو ہیں بہت ہی بڑی پرسنالٹی ہے، انشاءاللہ ان کی کلاس میں، ان کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں واپس اپنے معاشرے میں جاتے ہیں، مدینہ واپس جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور اب ایسا ہوتا ہے کہ مدینہ کا جو معاشرہ تھا اس میں زیادہ تر لوگوں کو اب اسلام کے بارے میں پتہ چلنے لگتا ہے کہ اسلام ایک نیا دین ہے، اور کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسلام کو، اور وہ اسلام کی دعوت بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ خزرج والے جو تھے اوس والوں سے بھی جا کر کے بات کرتے ہیں، الگ الگ کچھ لوگوں سے، تو وہاں کے بھی کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اب جو 6 لوگ تھے، 6 سے 12 لوگ ہو جاتے ہیں ایک سال کے اندر، اور جب حج کا موقع آنے والا ہوتا ہے تو اس سے کچھ وقت پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجواتے ہیں یہ اسد بن زرارہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ آ رہے ہیں اب، اور اب ہمارے ساتھ اوس کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، اور ہم اب 6 سے 12 لوگ ہو گئے ہیں، اب دگنی ہو گئی ہے ہماری تعداد، اور ہم آئیں گے انشاءاللہ عقبہ کی پہاڑیوں میں آپ سے ملیں گے، اور انشاءاللہ پھر وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہونا ہے۔ تو ابھی جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دعوت کے 11ویں سال میں پہنچتے ہیں، دعوت کا 11واں سال چل رہا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، اور یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو 12 لوگ ہوتے ہیں۔ اب 5 پچھلے والے تھے، جو 6 لوگ آئے تھے اس میں سے 5 لوگ پہلے والے تھے، اور 7 لوگ نئے آئے تھے، یہ 7 اور 5 12 ہو گئے ٹوٹل کمپلیٹ ملا کر کے۔ 12 میں سے 10 جو تھے خزرج کے قبیلے کے تھے، اور 2 اوس کے نئے قبیلے کے لوگ آئے تھے، یعنی کہ نئے لوگ آئے تھے جنہوں نے نئے اسلام قبول کیا تھا۔ اور یہ اب کہہ لیجیے ایک طریقے سے پہلا سائن تھا پازیٹیوٹی کا، کہ اسلام جو ہے ان لوگوں کو ایک ساتھ لے کر کے آیا، یہ لوگ جڑ گئے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب تک آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی اوس اور خزرج کے بیچ میں، لیکن یہاں پر اب یہ کلیکٹیولی آئے ہیں ایک جگہ پر ایک نئی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، تو یہ ایک پازیٹیو سائن تھا۔ تو یہ عقبہ کے جو پلینز ہیں وہاں پر ملتے ہیں، جو عقبہ پہاڑی ہے وہاں پر جو زمین جو گراؤنڈ تھا وہاں پر ملتے ہیں، اور وہاں پر جو عبادہ ابن صامت ہیں ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بھی اس بار جو وہاں سے لوگ آئے تھے مدینہ سے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے،
اور اس وقت ان کی ایج کافی کم تھی، ان کو یاد تھا، وہ بتاتے ہیں۔ تو انہی کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم عقبہ کا جو میدان ہے وہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے۔ مینا کے میدان میں ایک جگہ ہے عقبہ، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا کووننٹ کا سائن کرتے ہیں، یعنی کہ پہلی بیعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ جو بیعت ہے، یہ جو ہے یہ بیعت العقبۃ الاولیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جو پچھلے سال ہوئی تھی وہ کوئی بیعت اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی جس میں اسلام کے اوپر بیعت ہوئی، تو صرف انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آفیشیلی آ کر کے بیعت کرتے ہیں، جو دوسری میٹنگ ہوتی ہے جو 11ویں سال میں ہوئی ہے دعوت کے، اس کو کہتے ہیں بیعت العقبۃ الاولیٰ، دا فرسٹ کووننٹ آف دا عقبہ۔ تو یہ جو تھا یہاں پر مینا کے میدان میں جو جمرات ہیں وہاں پر جمع ہو کر کے بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت کو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں بیعت النساء کے نام سے بھی اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں عورتیں بھی تھیں کچھ شامل، اور ان عورتوں کے ساتھ جو تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وار پروٹیکشن تو نہیں کرنا تھا عورتوں کے ساتھ، کوئی پولیٹیکل ان کے ساتھ بیعت تو نہیں کری تھی، ابھی تو صرف اسلام کے اوپر بیعت ہوئی تھی کہ آپ اسلام ایکسیپٹ کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اسلام کو فالو کریں گے، بالکل مطلب جو بیسک سی تعلیمات تھیں، کیونکہ اس وقت تو صرف نماز تھی، نہ تو کوئی زکوٰۃ تھا، نہ تو کوئی حج تھا ابھی تک اسلام میں، اور نہ ہی رمضان کے ابھی کوئی روزے فرض ہوئے تھے ان لوگوں کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جو کہ کرکس ہے اسلام کا، توحید جو کہ جز ہے اسلام کا، کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، سچ بولیں گے ہمیشہ، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائیں گے، اور ایک دوسرے سے محبت کریں گے، جنگ و جدال میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، قتل و غارت نہیں کریں گے ایک دوسرے کی۔ تو مطلب بیسک سی جو اسلام کی جو اس وقت کی ٹیچنگز تھیں وہی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہ لوگ وہاں پر اس لیے اس کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان سب سے بیعت کرتے ہیں، لیکن اسی پہ پھر وہ کہتے ہیں، عبادہ بن صامت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی، جو 12 لوگ تھے۔ اب بیعت جب ہم نے کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسد بن زرارہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسے شخص کو بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو اسائن کر دیجئے کہ جو ہمیں اسلام کی ٹیچنگز کے بارے میں سکھائے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں خود نہیں پتہ، ہم بہت زیادہ بتا نہیں پاتے ہیں، تو آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، بھیج دیجئے کہ جو ہمیں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ بتائے، اور ہم لوگوں تک اس دعوت کو پہنچا سکیں، مدینہ میں آسانی ہو سکے ہمیں دعوت پہنچانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت صحیح لگتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کہہ لیجیے اس وقت کے بہت ہی بریلینٹ مائنڈ کو، ایک ینگ بریلینٹ مائنڈ کو، جو کہ ایک جلیل و قدر صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسائن کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اسکلز بہت زبردست ہیں، قرآن ان کو بہت اچھے سے آتا تھا، اور کوئی بھی بات ان کو ایکسپلین کرنا ہوا کرتی تھی تو وہ قرآن کے ذریعے ایکسپلین کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسائن کرتے ہیں، اور اسد بن زرارہ جو ہیں وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ ہوسٹ کرتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھیے ایک چیز ہے جو یہاں پر ڈسکس کرنا میں چاہوں گا کہ ہر انسان کا جو مسلمان ہے اس کا کوئی نہ کوئی، زیادہ تر صحابی جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک صحابی ایسا ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک انسپریشن ہوتا ہے، جو اس کے لیے موٹیویشن ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے ہی صحابہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، موٹیویشن ہے، لیکن ایک نہ ایک صحابی کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس کے لیے فیوریٹ صحابی کا فگر رکھتا ہے وہ، اور وہ ان کے لیے ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں ان سے بہت زیادہ، اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ ان کے جب واقعات سنتے ہیں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہماری امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے کامن صحابی ہیں جو سبھی لوگوں کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک الگ ہی محبت ہے، اور سب لوگ ان کو اپنا ایک آئیڈیل مانتے ہیں، ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، اور بہت محبت کرتی ہے مسلمان امت ان سے، اور ہر انسان کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں محبت۔ لیکن میرے جو پرسنل فیوریٹ صحابی ہیں وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسی ان کی زندگی ہے نا، جو انہوں نے زندگی گزاری ہے جس طریقے سے، مطلب ایک زبردست انسپریشن ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ سیرت میں کبھی موقع ملے گا آگے جا کر کے تو ان کی لائف کو ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن اتنے جلیل و قدر صحابی ہیں، اتنی بڑی بڑی ان کے لیے فضیلتیں ہیں، ایسے مطلب ان کے واقعات ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں۔ اور یہ ہماری مسلم امت کی بد نصیبی ہے کہ مسلمان امت کے جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے اسد بن زرارہ۔ اسد بن زرارہ کے بارے میں تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کروں گا، ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ آپ سن کے آپ روئیں گے، رونگٹے کھڑے ہوں گے آپ کے، کہ ہاں واقع بات ہے کہ کتنی امپورٹنٹ فگر ہیں، کتنی بڑی فگر ہیں یہ، اور کیا انہوں نے کام کیا ہے۔ صحابہ اکرام کو اس چیز کا ریئلائزیشن تھا، اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی ریئلائزیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سے ہی محبت نہیں ہے۔ جب اسلام سے محبت نہیں ہوگی، اسلام کو نہیں جانتے ہوں گے، تو پھر صحابہ اکرام کو کیا جانیں گے ہم، صحابہ اکرام سے کیا محبت کریں گے۔
وہ امت جو اپنے نبی کو ہی نہیں جانتی ہے، جس نبی نے لا کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا، زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اور پوری معاشرے کو، پوری دنیا کو، پورے ہیومن ہسٹری کا جو کورس تھا اس کو چینج کر کر کے رکھ دیا. ایسے نبی جن کو غیر مسلمان تک مانتے ہیں کہ یہ بہترین شخص تھے، ان سے بہترین شخص آج تک کوئی نہیں آیا، وہ نبی ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہماری مسلمان امت کی بد نصیبی ہے کہ ان کو نہ تو ان کو جانتے ہیں ڈھنگ سے، نہ ہی ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرنے کا حق ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے آنے والی کلاسز میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے مصعب بن عمیر کا جو وہاں پر جانا تھا مدینہ میں، اور وہاں پر جا کے انہوں نے جو دعوت رکھی ہے کس طریقے سے، کیا انہوں نے 1 سال کے اندر اپنی اسکلز کا استعمال کرتے ہوئے اتنی کانفیڈنٹلی انہوں نے دعوت رکھی ہے کہ وہ آگے جا کر کے انشاءاللہ وہ واقعہ ضرور ڈسکس ہوگا، جس میں ان کا کانفیڈنس پتہ چلتا ہے اسلام کو لے کر کے. ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں ہم جو ہیں بڑا کہہ لیجئے کہ احساس کمتری کا شکار ہیں اسلام کی جب بات آتی ہے. انفیریورٹی کمپلیکس ہے ہمارے اندر. کہیں معاشرے میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ڈرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بتاتے ہوئے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کو رکھتے ہوئے. جس طریقے کا آج کا خیر معاملہ ہے، دیکھیے آپ معاشرے میں کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے. LGBTQ ایک ایسا کانسیپٹ بن گیا ہے جس کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. دیکھیے کسی کی رائے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں LGBTQ میں مانتا ہوں کیونکہ اس کے پاس ایک آزادی ہے اس رائے کو رکھنے کی، جو معاشرہ جس طریقے کے ہمیں، جو سیکولر معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. تو آپ کو بھی تو آزادی ہے اپنے ویوز ایکسپریس کرنے کی کہ نہیں بھائی ہم اس چیز میں بلیو نہیں کرتے، ہمارا اسلام اس چیز میں بلیو نہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ تو بڑے ڈنکی کی چوٹ پر جو ایک مطلب فحش چیز ہے اور جو ایک بدترین چیز ہے، بری چیز ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، وہ لوگ تو اپنے اس چیز کو بتاتے ہوئے نہیں شرما رہے ہیں، بالکل نہیں شرم کر رہے ہیں. آپ اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بتاتے ہوئے شرم کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتے ہیں. کہیں کہیں ایسا نہیں ہو کوئی لوگ سمجھنے لگیں گے ارے یہ LGBTQ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے میں، زنا کو لے کر کے ہو، چاہے حرام کام شراب کو لے کر کو، کسی بھی چیز کو لے کر کے ہو، بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی، جو انٹرسٹ ہو، سود کے بارے میں ہم جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتاتے ہیں کسی کو. بہت ساری چیزیں جو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم ایک احساس کمتری کا شکار ہیں. ہم جب وہاں پر بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے تھوڑی سی بیکورڈ چیز ہے اس چیز میں، اسلام نے اس چیز کو صحیح سے ہینڈل نہیں کیا، اسلام نے ایڈریس نہیں کیا. اور اگر کہیں ہم اس چیز کو ہم لوگوں کے سامنے معاشرے میں ڈسکس کر دیں تو لوگ جو ہیں ناراض ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں بھی تھوڑا بیکورڈ سمجھیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر کی سدھارنا چاہیے، اپنے اندر ایک امپرومنٹ لے کر کے آنا چاہیے. اسلام جو ہے اپنے آپ اسلام کو اون کریں، اسلام کے بارے میں آپ فخریہ طور سے لوگوں کو بتایا کریں کہ ہاں یہ بھی ہمارا جو دین کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا، جو آپ بلیو کرتے ہیں آپ بلیو کریے، لیکن ہم یہ بلیو کرتے ہیں، ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں، آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، وقت کافی زیادہ ہوا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر گئے ہیں اور حضرت اسد بن زرارہ جو انہوں نے اپنے یہاں ہوسٹ کیا ہے، اس کے بعد بڑے بڑے واقعات آتے ہیں. خاص طور سے جو سب سے بڑا واقعہ ہے حضرت سعد بن معاذ کا اسلام قبول کرنا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر وہاں پر ایک طریقے سے کہہ لیجیے سبھی لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر اگلے سال جو آئے ہیں، یعنی کہ پہلی بار جو تھا ڈبل ہوا تھا نمبر، 6 سے 12 ہوئے تھے، اب جو ہے 10 ٹائمز ہو جائے گا نمبر، 10 گنا بڑھ جائے گا. لگ بھگ 100 سے 125 لوگ لے کر کے آتے ہیں مصعب بن عمیر 1 سال کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میری محنت، یہ میں لوگ لے کر کے آیا ہوں، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب جو مدینہ کا معاشرہ ہے وہ پوری طریقے سے ریڈی کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے پورا تیار کر کے آیا ہوں. آپ انشاءاللہ چلیے، بس اب ہجرت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پر جا کر اسلام جو اس کو نافذ کریں گے. انشاءاللہ وہ واقعات اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.